السلام علیکم، فیصل عباسی حاضر خدمت ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، یقینی طور پہ پاکستان کے عوام کے لیے ایک بہت بڑی سوچ یہ ہے، یا پاکستان کے لوگ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ جو جون کے مہینے میں پاکستان کی حکومت بجٹ پیش کرے گی، اس بجٹ میں پاکستان کے عوام کے لیے کیا ریلیف ہوگا۔ اور جو سرکاری ملازمین ہیں، ظاہر ہے ان کی بہت زیادہ امید ہوتی ہے کہ کتنے فیصد تنخواہیں بڑھیں گی سرکاری ملازمین کی، یا دیگر جو نوکری پیشہ طبقہ ہے، جب تنخواہیں بڑھتی ہیں تو ان کی قوت خرید بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی امیدیں اس بجٹ سے بہت زیادہ ہیں۔ جب بجٹ سے ہیں تو obviously حکومت سے بھی ہیں، لیکن حکومت کے لیے چیلنج یہ ہے کہ IMF ایک جانب کہہ رہا ہے کہ آپ جو بجٹ ہے اس کی تجاویز اور بجٹ کا جو سارا ڈاکومنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر ہم آپ کے ساتھ جو پروگرام آگے چلانا ہے یا نہیں چلانا اس کا فیصلہ کریں گے۔ دوسری جانب الیکشن آ رہے ہیں۔ الیکشن سال والا جو بجٹ ہوتا ہے اس کو الیکشن بجٹ کہتے ہیں، اور اس میں عمومی طور پہ سیاسی حکومتیں بہت زیادہ تنخواہیں بڑھا دیتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں تو 50% تک اور 100% تک ہم نے دیکھا کہ تنخواہیں بڑھتی رہی ہیں۔ لیکن اگر IMF کی منشا کے مطابق بجٹ لایا جاتا ہے تو کیا عوام کو ریلیف ملے گا؟ جس کے امکانات کم ہیں۔ عوام کو ریلیف نہیں ملے گا تو جو PDM کی سیاسی جماعتیں ہیں الیکشن میں وہ کیسے جائیں گی؟ ان کا جو تاثرات ہیں عوام کے ان کے بارے میں، یا عوام کی رائے ان کے لیے مثبت کیسے ہوگی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور اگر حکومت IMF کی منشا کے مطابق بجٹ نہیں دیتی تو IMF کے پروگرام میں نہیں جاتے تو پھر پلان B کیا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب جو کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، کیا کسی دوست ملک نے سرمایہ کاری کی، ایڈ کی، گرانٹ کی، لون کی کمٹمنٹ اتنی دے دی ہے کہ IMF کو ہم بائی بائی کر کے بھی ہم بجٹ بھی اچھا دے دیں گے، ریلیف والا بجٹ بھی دے دیں گے، ڈیفالٹ سے بھی بچ جائیں گے؟ یہ سوال ہے، اور اس سوال کا جواب پاکستان کی حکومت کو ضرور دینا چاہیے۔ بہت سے سیاسی معاملات میں یہ ساری سلسلے رہ جاتے ہیں۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ آج کی ڈیٹ بھی نوٹ کر لیں، یہ وقت بھی نوٹ کر لیں، اور یہ خبر بھی نوٹ کر لیں۔ پاکستان تحریک انصاف بہت سے لوگ چھوڑ رہے ہیں، اور اب پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ڈینٹ نہیں پڑ رہا، اور PTI جو کہہ رہی ہے کہ خس کم جہاں پاک، ہمارے اندر جتنا خام تھا یا کوئی ڈبل ایجنٹ تھا، یا جو لوگ ہمارے ساتھ کنگ پارٹی کی وجہ سے جڑے ہوئے تھے یا جو کسی کے ایجنڈے پہ تھے، وہ سارے جا رہے ہیں، اور اب جتنی PTI بچے گی وہ نظریاتی بچے گی۔ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ ان کے جانے سے ہمیں کوئی ڈینٹ نہیں پڑ رہا ہے۔ ڈینٹ تو پڑتا ہے۔ پاکستان میں جو کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس ہے، جو حلقہ جاتی سیاست ہے، وہ بڑی مختلف ہے۔ وہاں پہ خاندان بھی میٹر کرتے ہیں، برادریاں بھی کرتی ہیں، عزیز رشتہ دار بھی کرتے ہیں، اثر رسوخ بھی کرتا ہے، عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے بھی کرتے ہیں، اور پھر جا کے لیڈر بھی کرتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھا وقت تو نہیں ہے کہ لوگ اس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک نام جو آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دے گا وہ ہے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بزدار صاحب کے وہ جنوبی پنجاب کے تحصیل جو بارتھی ہے DG خان کی، وہاں سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہت بڑا ڈنٹ پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو عثمان بزدار کے یہ PTI چھوڑنے کی وجہ سے، کیونکہ عوامی سطح پہ تو عثمان بزدار شاید اتنے آپ کہہ لیں کہ PTI کے لیے خطرناک ثابت نہ ہوں، لیکن ٹیکنیکلی عثمان بزدار بہت خطرناک ثابت ہوں گے۔ اور وہ ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں؟ عثمان بزدار صاحب کا جو اپنا تعلق ہے، جو ان کے سلسلے ہیں، ان کی جو نسبت ہے، جو عقیدت ہے، میں مزید بات نہیں کروں گا، لیکن خبر فی الوقت صرف اتنی دے رہا ہوں کہ عثمان بزدار PTI کو چھوڑنے والے ہیں۔ اب چھوڑنے والوں کی بات ہو رہی ہے تو اگر ہم موازنہ کریں، پاکستان تحریک انصاف جب حکومت میں نہیں آئی تھی، ہم 2017 کی بات کریں، 2018 کی بات کریں، اور اس کے بعد حکومت میں آنے کے بعد دوران حکومت جو لوگ چھوڑ گئے اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ وہ باتیں ہیں کہ شاید اب لوگوں کا نظر اس طرف نہیں جاتی، لوگوں کا دماغ اس طرف نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں سوچ رہا تھا کہ عمران خان جو انتہائی مشہور شخصیت، جو کرکٹ کی دنیا پر راج کرنے والا، پاکستان کے پاس ایک واحد اعزاز ورلڈ کپ جیتنے کا ODI ورلڈ کپ کا ہے، وہ عمران خان نے دلوایا۔ اس کے بعد ہم ون ڈے انٹرنیشنل کا ورلڈ کپ نہیں جیت سکے۔ عمران خان جس کو پوری دنیا جانتی تھی، عمران خان جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بیتاب اور بے قرار ہوتے تھے، اتنا مشہور آدمی پھر جب وہ سیاست میں آتا ہے تو اتنا کامیاب سیاستدان بنتا ہے کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن جاتا ہے، لیکن لوگ اس کو چھوڑ گئے۔
ابھی چھوڑنے والوں کی بات نہیں کر رہا، دوران اقتدار جو چھوڑ گئے، خواہ وہ 20-22 وہ ایم این ایز کا گروپ ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ دوران اقتدار وہ جہانگیر ترین جس کا طیارہ پرواز بھرتا تھا اور عمران خان کو پنجاب میں حکومت بنانے کی، کے پی کے میں حکومت بنانے کی، وفاق میں حکومت بنانے کی ضمانت ملتی تھی، وہ بھی چھوڑ گیا۔ ایسا کیا ہوا؟ جہانگیر ترین کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں تھا۔ ملک ریاض سے چھوڑ گیا، نور عالم خان چھوڑ گیا۔ نور عالم خان مالی اعتبار سے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا لیجسلیٹر ہے، آخر یہ لوگ کیوں چھوڑ گئے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ میں نے اس پہ بڑا غور و خوض کیا ہے۔ دیکھیے، یہ وہ لوگ ہیں، اس وقت تو بنیادی وجہ یہ تھی، یہ جو ایم این ایز نے چھوڑا کہ یہ کہتے تھے کہ ہماری حکومت کی پرفارمنس اتنی بری ہے کہ ہم حلقوں میں جا کے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ اور جہانگیر ترین اس لیے چھوڑ گئے کہ جہانگیر ترین نے جو احسانات کیے تھے اس کا بدلہ ان کو یہ ملا کہ ان پہ مقدمہ، ان کے بیٹے پہ مقدمہ اور ان کی بیوی پہ مقدمہ۔ اور اس وقت یہ سب کون کر رہا تھا؟ اس وقت احتساب کے نام پہ سب ہو رہا تھا، وہ احتساب جو مخالفین کا کرنا تھا، اور ایک بھی مخالف کو ملزم سے مجرم نہیں بنا سکے۔ لیکن ہوا کیا؟ یہاں جب میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان شاید سیاستدان تو بن گئے، عمران خان کے اندر سے وہ سیلیبریٹی نہیں گئی، وہ ایک مشہور شخصیت والا جو ایک کرزما ہوتا ہے وہ نہیں گیا۔ جب آپ وزیر اعظم بنتے ہیں، جب آپ سیاستدان بنتے ہیں تو آپ کو لوگوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ عمران خان نے خود کہا کہ مجھے ایجنسیوں کے ذریعے فون کروا کے قانون سازی کے لیے بندے پورے کروانے پڑتے تھے۔ آخر کیا وجہ تھی خان صاحب کہ آپ وزیر اعظم تھے، آپ کے پاس سب کچھ تھا، آپ کی ایک دستخط سے لوگوں کے دن رات بدل سکتے تھے، لیکن لوگ آپ کی بات نہیں سنتے تھے، خواہ وہ اتحادی ہوں یا اپنی جماعت کے ہوں، وہ آپ سے نالاں تھے۔ ریزن یہ تھی کہ اقتدار کے خمار میں عمران خان نے ان لوگوں کو لفٹ کرانی چھوڑ دی تھی۔ چند لوگ قریب ہو گئے، چند لوگوں کا ٹولہ تھا جو خوشامد کے اتنے پل باندھتے تھے، جو ستائش کے اتنے پل باندھتے تھے، جن میں سے اب کچھ پارٹی چھوڑ گئے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا، انہوں نے فواد چودھری کا نام لیا، شہباز گل کا نام لیا، ایون وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بیرونی ایجنٹ تھے۔ آلدو فیاض الحسن چوہان جو خود ہیں، ان کا کردار جو ہے وہ بھی ہم اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، بہت سے شکوے، بہت سے شکایتیں، بہت سے تحفظات لوگوں کو ان سے بھی ہیں، یہ ان کی باہمی سیاسی چپکلش بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو ہم نے وٹنس کیا کہ عمران خان نے ہیرے اپنے ہاتھوں سے گنوائے ہیں، اور وجہ کیا تھی کہ ان کے اندر کا جو ایک انسان تھا، جو سیلیبریٹی نہیں مرتی تھی، جو ان کا کنڈکٹ تھا، برتاؤ تھا، رویہ تھا لوگوں کے ساتھ، اس نے عمران خان کو آئسولیٹ کیا۔ پھر دوسری بڑی ریزن کیا تھی؟ دوسری بڑی ریزن تھی کہ وہ وعدے تھے۔ میں اگر 20 وعدے گنوا دوں آپ کو جو اقتدار میں آنے سے پہلے کے تھے، اور ان وعدوں کے بعد جو خان صاحب کے یو ٹرن تھے، میں صرف 20 گنواؤں گا۔ نمبر 1، 50 لاکھ گھر۔ نمبر 2، 200 ارب روپے منہ پر ماریں گے۔ نمبر 3، 1 کروڑ نوکریاں۔ نمبر 4، 2 روپے یونٹ بجلی۔ نمبر 5، 45 روپے پیٹرول۔ نمبر 6، 1 کروڑ نوکریوں کی بارش۔ نمبر 7، باہر سے لوگ کام ڈھونڈنے آئیں گے۔ نمبر 8، بھیک نہیں مانگیں گے، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے۔ آئی ایم ایف کے پاس نمبر 9، آئی ایم ایف کے پاس جانے پر خودکشی کر لوں گا۔ ریاست مدینہ بنائیں گے۔ نمبر 10، نیا پاکستان بنے گا، کشمیر آزاد کرائیں گے، ایکسٹینشن نہیں دیں گے، غریب کو روزگار فراہم کریں گے، ملک ترقی کرے گا، کاروبار وافر ہوگا، فیکٹریاں لگیں گی، لوگ باہر سے یہاں آ کر نوکری کریں گے۔ شیخ رشید جیسے کو اپنا چپڑاسی نہیں رکھوں گا، بعد میں وزیر داخلہ بنا دیا۔ بہت اگر میں پرسن اسپیسیفک جاؤں تو خان صاحب کی جو باتیں تھیں ساری، یہ وہ یو ٹرن تھے، یہ وہ بیڈ گورننس تھی، یہ وہ بیڈ پرفارمنس تھی۔ میں اگر یہ سب گننا شروع کر دوں تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے جو خان صاحب اقتدار میں آنے سے پہلے کرتے تھے۔ اب جب آپ ایسے امیدیں لوگوں کو دیتے تھے، امیدوں کی تو لوگوں کی تو آپ سے توقعات تھیں، اور پھر وہ توقعات ساری پہ پانی پھرا، حکومتی سطح پہ، کارکردگی کے لحاظ سے، گورننس کے لحاظ سے، اور جو کسر بچتی تھی، کسی دوست نے عمران خان کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ خان صاحب اب آپ کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کے کپتان نہیں ہیں، آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، لہٰذا اپنا برتاؤ وزیر اعظم کے طور پہ رکھیں۔ حکومت جانے کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ دوسرا پہلو ہے۔ حکومت جانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ عمران خان نے ایک پاپولیرٹی گین کر لی، وہ جیسے بھی کی، پہلے امریکی سازش کا نعرہ لگایا، پھر اس کے بعد اللہ ماشاء اللہ حکومت کو کام نہیں کرنے دیا،
حکومت کی پرفارمنس خراب ہوتی گئی، لوگوں کے جذبات بدلتے گئے، عمران خان ہر لمحے کو کیش کرتے گئے، بعد میں اسی امریکہ کے ساتھ لابنگ کر کے معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب ہونے کے باوجود یہ وہ لوگ تھے جو عمران خان کے ساتھ اب اس لیے جڑ گئے کہ عمران خان کے ٹکٹ میں جان تھی۔ 9 مئی کے واقعات ہو گئے جو کسی صورت بھی قابل برداشت نہیں ہیں، ہر لحاظ سے شرمناک ہیں، ہر لحاظ سے قابل مذمت ہیں۔ اوپر سے وہ گریوینسز تھی کہ جب اقتدار ملا تو چند لوگوں کے علاوہ کوئی کتنے بڑے سیاسی شجرے کا کیوں نہ ہو، کوئی کتنے بڑے سیاسی خاندان کا کیوں نہ ہو، اس کو وہ وٹیج نہیں دی جاتی اقتدار کے دوران، اس سے ملا نہیں جاتا، سالوں سالوں اس کی بات سنی نہیں جاتی۔ تو لوگ خیر جڑ گئے کہ اگلی بار پھر ہم MNA بن جائیں گے اپنے سیاسی فائدے کے لیے۔ لیکن جب سب یہ ہوا تو لوگوں کو ادراک ہوا کہ یہ ریڈ لائن تو کراس ہو چکی ہے جناب۔ اگر یہی ہماری جماعت ہے، ہم نے یہی کرنا ہے، ہم نے اقتدار کے لیے ہر حد کو پار کرنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ دباؤ نہیں ہوگا، لوگوں پہ دباؤ بھی ہوگا۔ دباؤ کس چیز کا ہوتا ہے؟ اگر میں نے کچھ کیا ہے تو مجھ پہ دباؤ ہوگا۔ اپنے جو انسان کے اعمال ہیں وہی دباؤ کا یا وہی جان چھڑاؤ کا سبب بنتے ہیں، ہوا ہوگا دباؤ بھی۔ لیکن ایک بہت بڑا چنک ایسا ہے جو خاندانی سیاست لوگ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے، وہ خان کے برتاؤ کی وجہ سے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ وہ برتاؤ عمران خان کا ذاتی بھی، اور پھر 9 مئی جیسے واقعات بھی، کچھ کھل کے بول رہے ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے پاس گنجائش اس طرح بچتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگیں، قوم سے معافی مانگیں، اور پھر گنجائش ان کے لیے ہوگی کہ حکومت کا فرض بنتا ہے ان سے مذاکرات کرے۔ میں نہیں چاہتا یا میں نہیں سمجھتا کہ لوگ اس طرح سیاسی پارٹیاں جو ہیں پابندی کا شکار ہوں تو وہ ان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ سیاسی پارٹیاں رہتی ہیں، وہ آج نہیں تو کل حکومت میں آ جاتی ہیں، کل نہیں تو 10 سال بعد آ جاتی ہیں۔ پرویز الہی صاحب 10 سیٹوں کے ساتھ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ سیاسی پارٹیوں کی، سیاسی لوگوں کی، ایک MNA ایک MPA تو بہت بڑی چیز ہے، ایک کاؤنسلر کی بھی وقت رہتی ہے، لیکن آپ کا سائز سکویز ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کا برتاؤ ساری حدیں اگر پار کر دے تو آپ کو اپنے خیالات سے رجوع کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔